الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ کیا آپ کی یہ خواہش ہے یا یہ تمنا ہے یا یہ جستجو ہے کہ کل بروز محشر جب محشر کا میدان سجا ہوا ہو اور ظاہر ہے سورج اس وقت سوانیزے پر ہوگا، انتہائی تکلیف دہ، انتہائی کربناک صورتحال خدا نخواستہ ہوگی، اور ایسی کربناک ہوگی کہ جس کو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ یعنی عالم یہ ہوگا کہ گناہ گاروں کا جو پسینہ ہوگا وہ ان کی ٹخنوں تک ہوگا، ان کی گھٹنوں تک ہوگا، ان کی ناف تک ہوگا، ان کے پیٹ تک ہوگا، ایون ان کی کان کی لو تک آ رہا ہوگا۔ ایک عجیب صورتحال، یعنی ایک عجیب نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس حد تک شدید معاملہ ہوگا کہ یوں کہہ لیجئے کہ انسان بظاہر تو مجمع کے اندر ہوگا، لیکن یوں کہہ لیں کہ آئسولیشن وارڈ کے اندر ہوگا۔ یعنی یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ میں اگر سائیکولوجیکلی بات کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ اگر کسی شخص کو آپ آئسولیشن وارڈ میں ڈال دیں یا ایک روم کے اندر بند کر دیں تو چند دنوں کے بعد آپ دیکھیے گا کہ مینٹلی طور پہ جو ڈس آرڈر کا شکار ہو چکا ہوگا۔ یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہوگا کہ انسان قیامت کے روز جو ہے ایک جم غفیر دیکھے گا۔ ظاہر ہے ایک جم غفیر ہوگا نا، یعنی جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آدمی تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، جتنے بھی انسان آئیں گے، سب کے سب وہاں موجود ہوں گے۔ لیکن چونکہ کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، ماں بیٹے کا خیال نہیں کرے گی، بیٹا ماں کا خیال نہیں کرے گا، باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، میاں بیوی ایک دوسرے کے نہیں ہوں گے، اولادیں اپنے والدین کی، والدین اپنے اولادوں کی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، تو بظاہر انسان جم غفیر میں ہوگا، لیکن دوسرے لفظوں میں وہ آئسولیشن وارڈ کا شکار ہوگا۔ یعنی وہ اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ حبس سے بھیجا کے ایک عالم میں ہوگا، ایک عجیب کیفیت میں ہوگا صاحب کہ بس کس طرح سے وقت نکلے، کسی طرح سے میرا حساب کتاب شروع ہو، کسی طرح سے مجھے یہ پتہ چلے کہ میں داخل جنت کیا جا رہا ہوں یا خدا نخواستہ راندِ درگاہ کیا جا رہا ہوں۔ تو میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ اس کیفیت کے اندر آپ کیا یہ چاہیں گے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نگاہ ڈالتے ہی آپ کو پہچان لیں؟ تو میرا خیال ہے دنیا کا ہر مسلمان یہی جواب دے گا کہ ہاں بالکل ہم یہ چاہیں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے اس وقت کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اذن سے واحد اتھارٹی ہوں گے جن کی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف قبول فرمائے گا بلکہ ان کی گزارش کے اوپر ہماری شفاعت بھی فرمائے گا۔ تو میرا خیال ہے ہر مسلمان یہ چاہے گا کہ کسی طرح سے رخ انور کی تابناکیاں میں دیکھ لوں اور کسی طرح سے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر پڑ جائے اور وہ مجھے پہچان لے۔ اچھا، اب اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ یہ بڑی کمال بات ہے صاحب، اس روایت کو سن لیجئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی سب سے پہلا شخص ہوں گا جسے قیامت کے دن سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور میں ہی ہوں گا جسے سب سے پہلے سر اٹھانے کی اجازت ہوگی۔ یہ ایک طویل روایت بخاری کی، کسی اور دن سناؤں گا انشاءاللہ، کہ جس میں 4 سجدوں کا شفاعت کے حوالے سے ذکر ہے۔ آگے میرے سرکار فرماتے ہیں، سو میں اپنے سامنے دیکھوں گا اور اپنی امت کو دوسری امتوں کے درمیان بھی پہچان لوں گا، اسی طرح اپنے پیچھے اور دائنی طرف دیکھوں گا اور دیکھ کر انہیں پہچان لوں گا۔ یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتلا رہے ہیں کہ میں اپنی امت کو دوسری امتوں کے درمیان سے پہچان لوں گا۔ اب ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو دوسری امتوں کے درمیان کیسے پہچان لیں گے جبکہ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک کے لوگ موجود ہوں گے؟ دیکھیں سوال تو بڑا ریلیونٹ ہے اور ظاہر ہے دلیل بھی بڑی ریلیونٹ ہے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے تمام جتنے بھی افراد ہیں وہ اس میں موجود ہوں۔ یہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، یہ بنیادی طور پر یوں کہہ لیجیے، میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ سرکار نے ہمیں ایک آئی ڈی کارڈ دے دیا، ایک باقاعدہ آئی ڈی کارڈ دے دیا۔ اور کیا فرمایا ذرا سن لیجئے کہ سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے اعضاء وضو کے اثر سے چمک رہے ہوں گے اور ان کے سوا کسی اور امت کے ساتھ ایسا نہ ہوگا، اور میں انہیں پہچان لوں گا، ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور میں انہیں پہچان لوں گا کہ ان کے آگے ان کی اولاد دوڑتی ہوگی۔ یعنی میں اگر صرف اس بات کو سمجھانا چاہوں آپ کو کہ جب نماز ادا کرتے ہیں نا، بنیادی طور پہ نماز کی ادائیگی سے پہلے ایک موقع آتا ہے وضو کرنے کا۔ اپنے وضو کا اہتمام بڑا بھرپور کیجئے صاحب، بہت بھرپور کیجئے۔ ذہن میں رکھیے گا یہ جو آپ کے اعضائے وضو ہیں نا، یہ جو آپ کے اعضائے وضو ہیں، یہ آپ کے اعضائے وضو کل بروز محشر چمک رہے ہوں گے۔ اب وہی بات ہے صاحب، جب چمک رہے ہوں گے تو اس
اس کی چمک کو اور چمکا دیجئے، یعنی اس کا بھرپور اہتمام کیجئے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کا کوڈ ہے جو کل بروز محشر جا کے کھلے گا، یہ ڈیکوڈ ہوگا کل بروز محشر۔ یوں کہہ لیجئے کہ یہ آپ کا شناختی کارڈ ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے۔ اس آئی ڈی کارڈ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وضو کی صورت میں دیا ہوا ہے یا اعضائے وضو کی صورت میں دیا ہوا ہے، ایکچولی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جب دیکھیں گے، اپنی نگاہ کرم فرمائیں گے، تو آپ کی شناختی علامت جو ہے ایز مسلم، آپ کی جو شناختی علامت ہے، یہ شناختی علامت ہے کہ یہ میرا امتی ہے، اور یہ میرا امتی سامنے کھڑا ہے جو اس وقت مجھے ترسیبی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے کہ میں اس پر اپنا کرم فرما دوں۔ تو بات یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام سے اٹیچمنٹ اور سرکار علیہ السلام کی نگاہ کرم چاہیے، تو اپنے اعضائے وضو کو جتنا چمکا سکتے ہیں، جتنا اچھا اہتمام کے ساتھ وضو کر سکتے ہیں، وضو کے لیے اہتمام کیا کیجئے، اس کو فار گرانٹڈ مت لیا کیجئے۔ یہ نمازوں کی بھی ظاہر کنجی ہے، اس کا ڈور اوپنر ہے، اور یہ کل بروز محشر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت کا بھی ڈور اوپنر ہے، جسے ہم وضو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔